ہم 10 بہن بھائی تھے، میں سب سے بڑی تھی۔ ہم بہت غریب تھے۔ ایک دن میرے فون پر کسی لڑکے نے بہت سارے پیسے بھیجے اور بولا سعودی عرب آ جاؤ، یہاں میرے ساتھ کام کرو، تمہیں مہینے کے 15 لاکھ دوں گا۔ میں نے امی سے اجازت لی اور سعودی عرب چلی گئی۔ وہاں مجھے اس لڑکے نے اپنے ساتھ فلیٹ میں رکھا اور مجھے نوکری نہیں دی۔ وہ روز رات کو میرے پاس آتا اور ساری رات گزار کر واپس چلا جاتا۔ ایک دن اس نے مجھے ایک امیر شخص کو بیچ دیا۔ جب وہ شخص میرے کمرے میں آیا تو اس نے مجھے ایک ایسی چیز دی جسے دیکھتے ہی میں خوشی سے پاگل ہو گئی۔ غربت سب سے بڑی آزمائش ہے۔ پیٹ کا دوزخ بھرنے کے لیے انسان وہ سب کچھ کر بیٹھتا ہے جو وہ کرنا نہیں چاہتا۔ میرا تعلق بھی ایسے ہی غریب گھرانے سے تھا جہاں روٹی بس ایک وقت کی ہی نصیب ہوتی تھی۔ ہم 10 بہن بھائی تھے اور میں سب سے بڑی تھی۔ میرے والد مزدور تھے اور والدہ گھروں میں ملازمت کرتی تھی۔ ہمارے ماں باپ انتھک محنت کے بعد بھی وہ لوگ بس اتنا ہی کما سکتے تھے کہ ایک وقت ہم سب روٹی پیٹ بھر کر کھا لیتے تھے۔ میں 16 سال کی ہوئی تو میں بھی اماں کے ساتھ کام پر جانے لگی۔ مالکن کی بیٹی بھی میری عمر کی تھی اور ہر وقت موبائل پر لگی رہتی تھی۔ میں صفائی کرنے کے بعد اسی لڑکی کے کمرے میں بیٹھی رہتی۔ وہ اکلوتی تھی اس لیے مجھ سے باتیں کرنے لگتی، مجھے موبائل کی ویڈیو دکھاتی، کبھی فیس بک استعمال کرنا سکھاتی۔ میں اس سے کہتی کہ بی بی جی میں یہ سیکھ کر کیا کروں گی، مجھے کون سا موبائل ملنا ہے۔ وہ میری بات پر کہتی جب میں نیا موبائل لوں گی تو تمہیں اپنا پرانا موبائل دے دوں گی، پھر تم اسے اپنے پاس رکھ لینا۔ وہ اپنے پرانے کپڑے اور جوتے بھی مجھے دے دیتی تھی جو دیکھنے میں کہیں سے بھی پرانے نہیں لگتے تھے۔ اکثر کبھی وہ آرڈر اپنے لیے پیزا منگواتی تو مجھے بھی کھلا دیتی۔ وہ لڑکی بہت اچھے دل کی مالک تھی، لیکن کبھی کبھی مجھے اس کی کچھ حرکتیں بڑی مشکوک سی لگتی تھی۔ وہ فیس بک پر زیادہ تر لڑکوں سے باتیں کرتی تھی، مجھے بھی ان لڑکوں کی تصویریں دکھاتی۔ وہ نوجوان بے حد خوبصورت اور سمارٹ ہوتے تھے۔ ایک نوجوان کی تصویر دکھا کر کہنے لگی یہ میرے کزن کا دوست ہے، یہ سعودیہ کا امیر شخص ہے، اس کا ایک اولڈ ہاؤس ہے جہاں یہ ملازمت کرنے والی لڑکی کو 15 لاکھ دیتا ہے۔ یہ سن کر میری آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ میری مالکن کی بیٹی تھی تو بہت امیر لیکن خوبصورت بالکل نہیں تھی، اور میں غریب تھی لیکن حسن کی دولت سے مالا مال تھی۔ میری گوری رنگت، سنہرے بال، نیلی آنکھیں دیکھ کر لوگ مجھے بھی عرب یا ترکی کی لڑکی سمجھتے تھے۔ بس میرا غریبانہ لباس مجھے میری اوقات یاد دلا جاتا تھا۔ اس مالکن کی بیٹی کا نام زویا تھا۔ ایک بار جیسے ہی میں اماں کے ساتھ کام کرنے ان کے گھر پہنچی، وہ شاید میری ہی منتظر تھی۔ مجھے دیکھ کر اس کے چہرے پر ایک چمک سی آ گئی۔ میں مالکن کے گھر صفائی کرتی تھی، باقی سارے کام اماں کرتی تھی، لیکن اس دن تو زویا نے مجھے کوئی بھی کام کرنے نہیں دیا۔ مجھے اپنے ساتھ اوپر اپنے کمرے میں لے گئی۔ میں نے اسے کہا بھی کہ مجھے پہلے صفائی کرنے دو، پھر ہم باتیں کریں گے، لیکن وہ میری بات سننے کو تیار نہیں تھی۔ اس نے اپنا وارڈروب کھولا اور اپنا نیا جوڑا ہینگر سمیت مجھے دیا، کہنے لگی اسے جلدی سے پہن کر آؤ۔ میں حیران تھی کہ وہ مجھے اپنا نیا جوڑا کیوں دے رہی ہے۔ میں نے آج تک ہمیشہ سب کی اترن ہی تو پہنی تھی، آج تک کبھی نیا لباس زیب تن نہیں کیا تھا، اس لیے مجھے کچھ ہچکچاہٹ سی محسوس ہو رہی تھی۔ میں نے کہا زویا بی بی میں کیسے آپ کا نیا لباس پہن سکتی ہوں؟ میں بے حد نروس تھی، لیکن وہ میری کوئی بات نہیں سن رہی تھی، اس لیے وہ لباس پہن کر میں باہر آ گئی۔ اس نے میرے سنہری بال کھولے اور میرے بالوں پر برش کرنے لگی۔ مجھے بہت سبکی سی محسوس ہو رہی تھی۔ میں ایک ملازمت تھی، مالکن سے یہ سب کام کیسے کروا سکتی تھی؟ زویا نے مجھے میک اپ بھی کر دیا، پھر میری تصویر کھینچنے لگی۔ مجھے اس کی یہ بات سمجھ نہیں آ رہی تھی، وہ میری تصویریں اپنے موبائل پر کیوں لے رہی تھی؟ میں نے پوچھا تو کہنے لگی تم بہت خوبصورت ہو، تمہیں اپنے حسن کی قیمت کا اندازہ ہی نہیں ہے۔ یہ کہتے ہوئے اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی۔ اس کی یہ بات کچھ عجیب سی لگی تھی۔ میں جانتی تھی کہ میں حسین ہوں، لیکن ہم غریبوں کا حسن بھی
کب ہماری قسمت بدلتا ہے۔ زویا شکل و صورت کی عام سی تھی، لیکن جتنا اس کے پاس پیسہ تھا اس سے تو کوئی بھی شخص شادی کے لیے تیار ہو جاتا۔ کچھ دیر وہ اپنے موبائل پر ہی انگلیاں چلاتی رہی اور مسکراتی رہی۔ ایک عجیب سی چمک تھی اس کی آنکھوں میں، جیسے وہ دل ہی دل میں بہت خوش ہو۔ پھر اس نے اپنا موبائل میری جانب کر دیا، کہنے لگی یہ دیکھو تمہاری تصویر پر تھوڑی ہی دیر میں کتنے لائکس اور کمنٹس آئے ہیں۔ میں نے دیکھا تو میری تصویریں فیس بک پر لگی ہوئی تھی، لیکن اس وقت مجھے یہ نہیں معلوم تھا کہ فیس بک پر یوں تصویریں ہونا بری بات ہے۔ وہ مجھے کہنے لگی کہ ایک لڑکا ہے جو بہت امیر ہے، اس نے ایک اولڈ ہاؤس کھول رکھا ہے، اسے وہاں خدمت کے لیے لڑکی چاہیے جسے وہ ایک مہینے میں 15 لاکھ دے گا اور ویزا ٹکٹ بھی خود دے گا، لیکن اسے لڑکی خوبصورت چاہیے اور اسے تم پسند آ گئی ہو۔ میں یہ سن کر بہت خوش ہوئی۔ مہینے میں 15 لاکھ سے تو میرے حالات بہت بہتر ہو سکتے تھے۔ میں نے یہی بات اپنی والدہ سے گھر جا کر کی تو مجھے حیرت سے وہ دیکھنے لگی، کہنے لگی کہ ایک اکیلی لڑکی کو ہم کیسے پرائے ملک میں بھیج سکتے ہیں؟ پتہ نہیں وہ شخص سچ بول رہا ہے یا جھوٹ کہہ رہا ہے۔ میں نے اپنی والدہ کو کہا کہ زویا بی بی اسے بہت اچھی طرح سے جانتی ہیں۔ میری والدہ سوچ میں پڑ گئی۔ میں نے کہا کہ اماں کیا ضروری ہے کہ ہم لوگ ہمیشہ غربت کی زندگی گزاریں؟ اگر مجھے موقع مل رہا ہے تو کیوں نہ اس کا فائدہ اٹھائیں؟ مجھے زویا بی بی نے ہی بتایا کہ وہاں پر مجھ جیسی اور بھی لڑکیاں کام کرتی ہیں اور وہ سب کو 15 لاکھ ہی دیتا ہے۔ میری والدہ دست مذہب کا شکار تھی، ابا نے بھی منع کر دیا، لیکن شاید میری قسمت میں کچھ اور ہی لکھا تھا۔ کچھ دن بعد ہی مجھے زویا نے اپنا پرانا موبائل دے دیا، کہنے لگی میں نے نیا موبائل خرید لیا ہے، یہ تم رکھ لو، اگر تمہارے گھر والے مانے تو اس لڑکے کے پاس چلی جاؤ، تمہارے دن پھر جائیں گے۔ مجھے فیس بک استعمال کرنا آتا تھا، میں بہت خوش ہوئی تھی۔ زویا نے کہا اس نے میرے نام سے ہی فیس بک بنائی ہے۔ میں گھر پر بھی وہ موبائل استعمال کرنے لگی۔ ایک بار مجھے اس لڑکے کا میسج آیا کہ آپ بہت خوبصورت ہیں، مجھے ایک ایسی ہی لڑکی کی تلاش ہے جو آپ کی طرح خوبصورت ہو۔ میرا ایک اولڈ ہاؤس ہے، وہاں بوڑھے لوگ ہوتے ہیں، اگر وہاں کام کرو گی تو آپ کو ماہانہ 15 لاکھ ملیں گے۔ میرا دل تو یہی چاہ رہا تھا کہ میں وہ کام کر لوں، لیکن میرے والدین نہیں مان رہے تھے کہ وہاں دوسرے شہر میں کیا ہو جائے یہ پتہ نہیں چلتا، تو یہ تو پھر دوسرا ملک ہے۔ لیکن ایک دن میرے والد کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، ان کی ٹانگ پر پلسٹر چڑھ گیا۔ اماں بے حد پریشان ہو گئی تھی، صرف اماں کی تنخواہ پر گھر چلنا مشکل تھا، پھر ابا کا علاج بھی کروانا تھا، اس کے لیے بہت پیسے چاہیے تھے۔ میں نے اماں سے کہا کہ مجھے سعودیہ جانے دیں، میں وہاں سے آپ لوگوں کو پیسے بھیجتی رہوں گی۔ مجھے بھیجنا میرے ماں باپ کی مجبوری بن گئی تھی۔ میں نے اس لڑکے سے کام کرنے کی حامی بھر لی۔ زویا کی والدہ نے بھی میری ماں کو تسلی دی کہ وہ اس لڑکے کو جانتی ہیں، وہ بہت شریف اور نیک دل انسان ہے۔ اس لڑکے نے مجھ سے کہا میں بینک میں اپنا اکاؤنٹ کھلوا لوں۔ میں نے اپنا اکاؤنٹ کھلوایا تو میرے پاس 2 لاکھ روپے آ گئے۔ یہ پیسے اسی لڑکے نے بھجوائے تھے۔ وہ کہنے لگا یہ پیسے اپنے گھر والوں کو دے دو، کل ایک شخص آئے گا اسے تم اپنا شناختی کارڈ دے دینا، باقی وہ خود کر لے گا۔ میں نے ایسا ہی کیا اور چند دن میں میرا ویزا اور ٹکٹ مجھے مل گئی تھی۔ میں سعودیہ کے ایک شہر میں پہنچ گئی تھی۔ مجھے وہ نوجوان لینے آیا تھا، لیکن وہ مجھے ایک فلیٹ میں لے گیا جہاں 2 کمرے تھے، لیکن وہ فلیٹ بالکل خالی تھا، وہاں میرے علاوہ کوئی لڑکی نہ تھی۔ وہ مجھ سے کہنے لگا چند دن مجھے وہیں رہنا پڑے گا، پھر وہ مجھے اولڈ ہاؤس میں نوکری لگوا دے گا۔ مجھے یہ سب کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا تھا۔ وہ مجھے رات کے لیے کھانا دے کر واپس چلا گیا۔ میں کھانا کھا کر سو گئی تھی۔ اگلی روز وہ لڑکا پھر میرے فلیٹ پر آ گیا اور کھانے کے بعد مجھے ایک سافٹ ڈرنک گلاس میں ڈال کر دی اور کہنے لگا یہ جو کا شربت ہے، انرجی ڈرنک سمجھ کر پی لو، اس شہر میں یہ بہت مشہور ڈرنک ہے، اسے پیتے ہی انسان حشاش
बशाश हो जाता है। चलो पी कर बताओ ये कैसा है। वो ब्राउन से रंग का मशरूब मैंने हाथ में पकड़ तो लिया, लेकिन पहला घूंट लेते ही मुझे वो बहुत अजीब सा लगा था। मैंने नागवारी से देखा, मैंने कहा मुझे नहीं पसंद। मैंने गिलास पीछे कर दिया, लेकिन वो कहने लगा यही तो इसकी खूबी है, पहला घूंट बुरा लगता है, लेकिन जैसे जैसे इसे पीते जाओ मजा बढ़ता जाता है। गिलास लेकर उसने जबरदस्ती मेरे मुंह पर लगा दिया, फिर बोला चलो शाबाश जल्दी से खत्म करो। मेरे होंठों से गिलास उसने तब तक नहीं हटाया जब तक वो खाली ना हो गया, लेकिन उस मशरूब को पीते ही हशाश बशाश होने की बजाय मैं तो गुनूदगी में जाने लगी थी। मुझे चक्कर से आने लगे थे। मैं खड़ी होने लगी ताकि अपने कमरे में जा सकूं, लेकिन मैं चकराकर वहीं लाउंज के सोफे पर ही गिर गई थी। मैं चाहकर भी अपने हवास कायम नहीं रख पा रही थी। बहुत जल्द मैं नींद में गाफिल हो चुकी थी, लेकिन हैरत का झटका मुझे उस वक्त लगा जब सुबह मेरी आंख खुली तो मैं अपने कमरे में बेड पर लेटी हुई थी। मेरा सर अब भी भारी सा हो रहा था। न जाने मेरा वजूद क्यों थका थका सा था। मैं खुद को मुजमिल सा महसूस कर रही थी। मेरे बाल भी खुले और बिखरे हुए थे, हालांकि मुझे याद था कि मैंने बालों की चुटिया बनाई हुई थी। मैं कमरे में अकेली थी। घड़ी पर मेरी नजर पड़ी तो 12 बज रहे थे। मुझे याद आया कि रात को मेरे फ्लैट पर वही शख्स मौजूद था जो शायद अब जा चुका था। न जाने मुझ पर क्यों एक अजीब सी बेचैनी सवार थी, जैसे मेरे साथ कुछ गलत हुआ है, लेकिन मैंने इस बात को अपना वहम ही समझा। मैं चकराते सर के साथ उठी। मेरा पूरा वजूद दर्द से चूर हो रहा था। मैंने अपने लिए नाश्ता बनाया। शायद मुझे बुखार था, इसलिए मेरे जिस्म में दर्द था। मैंने दवा खा ली। मुझ पर फिर से नींद का गुलबा तारी होने लगा। शाम को वो लड़का फिर से उस फ्लैट में आ गया। मैं उस वक्त तक नॉर्मल हो चुकी थी। वो मुझसे पूछने लगा रात को नींद तो सुकून से आई थी ना तुम्हें। मुझे उनका ये सवाल कुछ अजीब सा लगा। कहने लगा इस ड्रिंक का यही तो फायदा है, इंसान जितना भी थका हुआ हो इसे पीने के बाद सुकून से सो जाता है। वही मशरूब की बोतल उसने दोबारा टेबल पर रख दी। मुझे याद आने लगा कि मैं तो रात सोफे पर ही सो गई थी। मैंने ये बात उससे पूछी तो कहने लगा तुम भूल गई हो, शायद तुम खुद ही उठकर अपने कमरे में चली गई थी। जहन पर जोर डालो, याद आ जाएगा। अच्छा अब ये खाना मैं लाया हूँ, तुम्हें भूख लगी होगी। उसने मौजू ही बदल दिया था। खाने के बाद मैंने उसे अपनी नौकरी के बारे में पूछा तो कहने लगा बस 2 दिन बाद तुम्हारी नौकरी लग जाएगी, फिर तुम देखो कैसे तुम कुछ दिन में ही ढेर सारा पैसा कमाती हो। उसकी बात पर मैं खुश हो गई थी। खाने के दौरान उस शख्स की नजर मुझ पर ही थी। उसके देखने का अंदाज बहुत अलग सा था। पहले कभी उसने मुझे यूं देखा नहीं था। फिर कहने लगा तुम्हारे बाल बहुत हसीन हैं, खूबसूरत भी बहुत हो। ये बात सुनकर मैं कुछ घबरा सी गई थी। फिर वो हंसने लगा, कहने लगा बस यूं ही कह रहा था, तुम तो घबरा ही गई हो। खाने के बाद वो मशरूब फिर से मुझे उस शख्स ने दी। मैंने कहा मुझे ये नहीं पीनी। कहने लगा ये अलग फ्लेवर है, बस 2 घूंट पीकर बताओ, अगर तुम्हें ये पसंद आ गई तो मैं ये तुम्हें ला दिया करूंगा। ना जाने क्यों मेरे लाख इनकार करने पर भी वो मेरे बिल्कुल करीब बैठकर मुझे वो मशरूब पिलाने पर बस जिद था। इस बार तो उसने हद ही पार कर दी थी। अपना बाजू मेरे गिर्द फैलाकर मुझे अपने पहलू में लेकर वो मशरूब मुझे जबरदस्ती पिला दी, जिसे पीते ही मैं होश से खोने लगी थी। मेरी आंखें बंद थी और मेरा जहन भी मुकम्मल गफलत में जा चुका था। उसके बाद जब मेरी आंख खुली तो मेरे होश ही उड़ गए थे। वो शख्स मेरे इस कदर करीब था कि मैं जल्दी से पीछे हटी थी। मेरे यूं हटने पर उसने आंखें खोलकर मुझे देखा और मुस्कुराने लगा। वो और मेरे साथ मेरा जहन बुरी तरह से उलझा हुआ था। मेरे बाल और बिखरा हुलिया मेरी बर्बादी की दास्तान सुना रहा था। मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि वो शख्स मेरे साथ ये सब कर गुजरेगा। उसकी गारंटी तो मेरी मालकिन ने खुद दी थी, लेकिन यहाँ फिलहाल मैं अकेली ही थी। मैं रोने लगी तो वो उठकर बैठ गया। कहने लगा मुझे माफ कर दो, मैंने वो मशरूब कुछ ज्यादा ही पी लिया था, शायद उसमें नशा
نشہ تھا، رات کو اسے پیتے ہی مجھے بھی تمہاری طرح ہوش نہیں رہا، اس لیے خود کو تمہارے قریب آنے سے روک نہیں پایا۔ نشے میں تم بھی مجھے قریب رہنے کا تقاضا کر رہی تھی، جو بھی ہوا اس میں تمہاری مرضی بھی شامل تھی۔ مجھے لگا میں کسی اندھیری کھائی میں جا گری ہوں۔ یہ سب کیا ہو گیا تھا؟ میں نے روتے ہوئے نفی میں سر ہلایا۔ میں نے کہا، آپ جھوٹ بول رہے ہیں، مجھے ایسا کچھ یاد نہیں۔ لیکن وہ کہنے لگا، اب تمہیں یاد نہیں ہے تو میرا کیا قصور ہے؟ وہ تو یوں بے فکر تھا جیسے کوئی بڑی بات ہی نہ ہوئی ہو۔ میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ وہ کہنے لگا، دیکھو جو کچھ بھی ہو گیا اسے بھول جاؤ، مجھے بھی ہوش نہیں تھا اور تمہیں بھی۔ یہ بات شاید اس کے لیے بھلانا آسان تھی، لیکن مجھ سے گناہ ہوا تھا، میں کیسے بھول سکتی تھی؟ مجھے روتا بلتا دیکھ کر باہر چلا گیا۔ 2 دن وہ نہیں آیا۔ اس کی باتیں میرے کانوں کو اذیت میں مبتلا کر رہی تھی۔ اسے دیکھ کر یہ نہیں لگ رہا تھا کہ اسے اپنے کیے پر افسوس ہو۔ میرا یہ حال تھا کہ جی چاہا خود کو ختم کر لوں۔ وہ جب 2 دن بعد واپس آیا تو میں اب بھی رو رہی تھی، بے تحاشا روئے جا رہی تھی۔ وہ کہنے لگا، اب بس بھی کرو، تمہارے رونے سے سب کچھ ٹھیک تھوڑی ہو جائے گا، تم بھول جاؤ کہ ہمارے درمیان کچھ ہوا ہے۔ میں بھی بھول جاتا ہوں۔ کتنا آسان تھا ان کے لیے یہ سب کہنا۔ مجھے ان پر بے تحاشا غصہ آنے لگا۔ میں نے کہا، مجھے کوئی نوکری نہیں کرنی، مجھے واپس بھیجو۔ میرے بپھرے ہوئے لہجے پر بھی اس کی بے نیازی خنوس تھی۔ کہنے لگا، میں نے بہت پیسہ خرچ کر کے تمہیں یہاں بلوایا ہے، اس لیے بھول جاؤ کہ تم واپس جا سکتی ہو۔ میں اس وقت بری طرح سے اس کے رحم و کرم میں پھنس چکی تھی۔ ایک اجنبی شہر تھا جہاں میں کسی سے بھی واقف نہ تھی۔ اگر وہاں سے چلی بھی جاتی تو جاتی کہاں؟ وہ مجھے برباد کر چکا تھا اور اس سے ذرا سا افسوس بھی نہ تھا۔ میرا پورا وجود درد سے چور تھا۔ میں سوچ چکی تھی کہ نوکری لگ جائے تو دوبارہ اس کی شکل نہیں دیکھوں گی۔ وہ کہنے لگا، کل تیار رہنا، تمہیں اولڈ ہاؤس چھوڑ دوں گا۔ میں اٹھ کر تیار ہو گئی اور یہ سوچ چکی تھی کہ اگر اس نے میری رہائش کا انتظام نہیں کیا تو میں خود کر لوں گی، لیکن اس کے فلیٹ میں واپس نہیں جاؤں گی۔ لیکن اس کے ساتھ جانا ابھی میری مجبوری تھی۔ میں اس کے ساتھ چلی گئی۔ وہ ایک بہت بڑا بنگلہ تھا، لیکن میں یہ دیکھ کر حیران سی رہ گئی کہ وہاں تو صرف مرد ہی تھے اور سب کے سب بوڑھے نہیں تھے، ہر عمر کے تھے۔ مجھے دیکھ کر تو جیسے سب کی آنکھیں چمک سی گئی تھی۔ مجھے احساس ہونے لگا کہ میں بری طرح سے پھنس چکی ہوں۔ وہ شخص مجھ سے میرا پاسپورٹ، موبائل، ہر چیز لے چکا تھا۔ وہ مجھے ایک کمرے کی جانب لے گیا۔ وہاں 2-3 لڑکیاں میری عمر کی تھیں۔ انہیں دیکھ کر میں کچھ پرسکون ہوئی تھی۔ شکر ہے کوئی مجھ جیسی تو اور ہے۔ وہ بھی سب کی سب خوبصورت اور حسین تھی۔ اس شخص کو دیکھ کر وہ ڈر کر سہم سی گئی تھی۔ اس نے ان سے سخت لہجے سے کہا کہ اگر انہوں نے اس کی بات سے اختلاف کیا وہ انہیں جان سے مار ڈالے گا۔ وہ شخص فیس بک پر جھوٹ بول کر خوبصورت لڑکیوں کو اپنے جال میں پھنساتا تھا، انہیں نوکری کی لالچ دیتا تھا اور وہاں اس بنگلے میں ان سے جسم فروشی کا کام لیتا تھا۔ وہ لڑکیاں بھی اپنی غربت اور مجبوری کے ہاتھوں اس شخص کی باتوں میں آ گئی تھی۔ وہ شخص عربی نہیں تھا، جان بوجھ کر اپنا حلیہ ایسا بنا رکھا تھا۔ ہم لوگ شارٹ کٹ کی خاطر ایسے چال باز لوگوں کے ہتھے چڑھ جاتے ہیں اور پھر ساری عمر پچھتانا پڑتا ہے۔ اس بنگلے میں مختلف مرد آتے ہیں اور اپنی مرضی کی لڑکی کی سودا بازی کرتے تھے۔ بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا کہ کوئی گاہک ہم لڑکیوں کو اپنے ساتھ بھی لے جاتا اور اگلے روز وہیں چھوڑ جاتا۔ ایک بار مجھے ایک شخص اپنے ساتھ اپنے فلیٹ میں لے گیا۔ دیکھنے میں وہ پاکستانی لگ رہا تھا۔ میں پچھلے 6 ماہ سے جسم فروشی کر رہی تھی، لیکن اس کام کی عادی نہیں ہو پا رہی تھی۔ میں ہر بار اس گناہ کو کرتے ہوئے روتی تھی، سامنے والے کی منت سماجت کرتی تھی کہ خدا را مجھے اس گناہ سے دور رہنے دو، لیکن میرے ذرا سے احتجاج پر وہ لوگ درندگی پر اتر آتے تھے، میرے ساتھ مار پیٹ کر۔ مجھے اپنے پیسے کمانے کے فیصلے پر جی بھر کر پچھتاوا ہونے لگا تھا، لیکن میرے پاس کوئی بھی راہ فرار نہ تھی۔ وہ شخص مجھے اپنے کمرے میں لے گیا، پھر میرے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ میں کچھ سمٹ کر پیچھے ہٹ گئی۔ وہ مجھے
غور سے دیکھنے لگا۔ میرے کان کی جانب دیکھ کر اس نے مجھ سے پوچھا کہ تمہارے کان پر زخم کیسے ہو گیا؟ میں نے اسے سلگتی ہوئی نظروں سے دیکھا۔ میں نے تلخ لہجے سے کہا کہ مجھے گناہ سے نفرت ہے، لیکن مجھے یہاں زبردستی میری مرضی کے خلاف بھیجا جاتا ہے، اس لیے جب میں گناہ کرنے سے انکار کرتی ہوں تو مجھ پر ظلم و ستم کیا جاتا ہے، مارا جاتا ہے، میرے کان میں پہنے ٹاپس کو کھینچا جاتا ہے، اس لیے زخم ہو گیا۔ پہلی بار میں نے اپنے لیے اس شخص کی آنکھوں میں درد کی لہر دیکھی تھی۔ اس نے سب سے پہلے میرے کانوں سے ٹاپس اتار کر مجھے اس تکلیف سے آزاد کیا تھا، پھر مجھے ٹھنڈے پانی کا گلاس دیا، کہنے لگا یہ سادہ پانی ہے، اس میں کوئی نشہ نہیں ہے۔ یہ سن کر میں ایک تلخ مسکراہٹ چہرے پر سجا کر بولی کہ ایسا کرو، مجھے کوئی نشہ پلا دو تاکہ مجھے گناہ سہنے کی اذیت بھول جائے۔ میری آنکھیں خود پر ہونے والے جبر کو سوچ کر چھلک پڑی تھی۔ اس شخص نے مجھ سے کچھ نہیں کہا، مجھے اس کمرے میں چھوڑ کر باہر نکل گیا۔ پھر وہ پوری رات میرے کمرے میں نہیں آیا تھا۔ میں اس کا انتظار کر کر کے تھک کر سو چکی تھی۔ صبح جب میری آنکھ کھلی، میرا کمرہ اب بھی خالی تھا۔ مجھے حیرت اس بات پر تھی کہ وہ شخص میری دگنی قیمت ادا کر کے مجھے اپنے ساتھ لایا تھا، تو پھر اس نے مجھے چھوا کیوں نہیں؟ جسم فروشی کے اڈے پر آنے والے نوجوان اپنے پیسے ہم جیسی لڑکیوں سے پورے وصول کر کے ہی ہماری جان چھوڑتے تھے۔ پھر یہ کیسا شخص تھا؟ میں اٹھ کر جب کمرے سے باہر نکلی تو وہ لاؤنج کے صوفے پر بیٹھا سگریٹ پی رہا تھا۔ اس کی آنکھیں رت جگہ کی نشاندہی کر رہی تھی۔ سامنے ٹیبل پر رکھا ایش ٹرے سگریٹ سے بھرا پڑا تھا۔ بلا شبہ یہی ہوا کہ شاید وہ پوری رات جاگ کر سگریٹ پیتا رہا ہے۔ مجھے دیکھ کر اس نے سگریٹ بجھائی تھی، پھر کہنے لگا تیار ہو جاؤ، میں تمہیں واپس چھوڑ آؤں۔ لیکن مجھے اس شخص پر حیرت تھی۔ واپس جانے سے پہلے اس نے مجھے ایک چھوٹے سے ٹاپس دیے، کہنے لگا اسے پہن لو، میری طرف سے تمہارے لیے تحفہ ہے، تم پہنو گی تو مجھے خوشی ہوگی۔ میں نے وہ ٹاپس پہن لیے۔ مجھے وہ شخص بہت عجیب سا لگا تھا۔ 2 دن بعد وہ پھر میری دگنی قیمت دے کر مجھے اپنے ساتھ لے گیا۔ آج بھی وہ مجھے کمرے میں آرام کرنے کا مشورہ دے کر باہر نکل گیا۔ میں جتنا اس شخص پر حیران ہوتی کم تھا۔ میں بھی کچھ دیر بعد باہر آ گئی۔ وہ ایک تصویر ہاتھ میں پکڑے رو رہا تھا، ساتھ سگریٹ بھی پی رہا تھا۔ میں اس کے پاس آ گئی۔ مجھے دیکھ کر اس نے وہ تصویر میری گود میں رکھ دی۔ میں نے کہا یہ کون ہے؟ کہنے لگا میری بہن۔ وہ بھی ایسے ہی کسی شخص کے ہتھے چڑھ گئی تھی۔ پاکستان سے وہ شخص اسے بیوی بنا کر یہاں لے آیا تھا اور پھر اسے جسم فروشی کا کام لینے لگا۔ جب تک میں یہاں پہنچا تو وہ مر چکی تھی۔ اس انتظار میں کہ شاید اسے کوئی بچانے آ جائے، وہ روتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ پھر کہنے لگا مجھے دیر ہو گئی، کاش کہ میں پہلے پہنچ کر اسے بچا لیتا، لیکن اسے تو نہ بچا سکا، اس لیے سوچ لیا کہ اس جیسی بہت سی لڑکیوں کو ضرور بچاؤں گا۔ میں اسے غور سے دیکھنے لگی۔ میں نے کہا وہ کیسے؟ کہنے لگا میں نے جو ٹاپس تمہیں دیے تھے اس پر کیمرہ لگا تھا، اس کے ذریعے ان لوگوں کی ساری رپورٹ مجھ تک پہنچ گئی۔ میرا ایک دوست ہے جو یہاں پولیس میں ہے، اس نے بھی میری مدد کی ہے۔ اب تک تو اس بنگلے پر پولیس کا چھاپا بھی پڑ چکا ہوگا۔ تم سب آزاد ہو۔ یہ سب سن کر مجھے اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ خوشی کے مارے میں رو رہی تھی۔ اگلے روز مجھے میرا پاسپورٹ مل گیا۔ وہ شخص بھی پاکستان واپس جا رہا تھا۔ جہاز میں ہی اس شخص نے مجھ سے شادی کے لیے میری رضا پوچھنے لگا۔ وہ ایک اچھا انسان تھا، میرے ماضی سے واقف ہوتے ہوئے مجھے مانگ رہا تھا، اس لیے میں نے انکار نہیں کیا۔ پاکستان پہنچ کر میں اپنے گھر جا کر اپنی ماں کے گلے لگ کر خوب روئی تھی۔ کچھ دنوں بعد ہی میری اس شخص سے شادی ہو گئی۔ میں نے زندگی سے یہ سبق سیکھا تھا کہ کبھی بھی شارٹ کٹ کے پیچھے نہیں بھاگنا چاہیے۔